الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ عظیم ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کے جس حصے کی آیت پاک تلاوت کی ہے وہ پارہ نمبر 4 اور رکوع نمبر 2 کی آیت ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ کب اور کیوں نازل ہوئی، تو واقعہ یہ تھا کہ اصحاب رسول سے یہودیوں میں سے کچھ لوگ جیسے مالک بن حنیف اور وہب بن یہودا وغیرہ اور دیگر یہودیوں میں سے کچھ لوگ اصحاب رسول سے بحث کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ تمہارے نبی جو تمہارے لیے دین لے کر آئے ہیں، جس کی تم دعوت دیتے پھرتے ہو، اس دین سے تو بہتر ہمارا دین ہے، ہم تم سے افضل ہیں۔ اس کے جواب میں اصحاب رسول میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب رسول جو وہاں موجود تھے، انہوں نے جواب دیا کہ تم غلط کہتے ہو، تمہارا دین باطل ہے، ہمارا دین افضل ہے، اور تم نے اپنے دین میں ملاوٹیں کر لی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو یہ ہمارا ہی دین پسند ہے، یہی دین افضل ہے، اس طرح کی بحث چل رہی تھی۔ تو اس موقع پر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، جس میں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں، اخرجت للناس جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہو، اچھی راہ دکھاتے ہو، بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے منع کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ان راستوں سے جو شیطانی راستے ہیں ان پر جانے سے منع کرتے ہو، یعنی شیطانی طاقتوں سے بندوں کا تعلق ختم کرتے ہو۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ کتابی اہل کتاب، یعنی جو پہلی امتوں میں سے لوگ تھے، ان میں سے بھی اگر ایمان لاتے تو بھلا ہوتا ان کا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں، یعنی جو اسلام پر قائم ہیں، صحیح سے اپنے دین کو سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہیں اکثرهم الفاسقون، زیادہ ان میں کافر ہیں۔ یہ اللہ کا حکم نازل ہوا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نے آپ کو ایک بہترین امت فرمایا ہے، یعنی تمام امتوں میں آپ ایک بہترین امت ہو، آپ خیر کی طرف ہو، اور تم وہ کام کرتے ہو جس میں اللہ کی رضا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ تکبر سے بچتے رہنا اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں حقیر سمجھتے رہنا، کبھی بھی اپنے اندر گھمنڈ اور تکبر مت آنے دینا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور حالات کو سمجھیں۔ اس تکبر کی وجہ سے، مغروریت کی وجہ سے، گھمنڈ رکھنے کی وجہ سے بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادتیں اور ریاضتیں ختم ہو گئی ہیں، اور وہ کہیں کے نہیں رہے ہیں۔ تو بھلا ہم سوچیں کہ ہم ہیں کیا؟ ہم ناکارہ اور کاہل لوگ، نہ ہمارا کوئی عمل ہے، نہ ہماری کوئی فکر ہے۔ ایک ذرا سا کام اگر ہم کوئی خیر کا کر بھی لیں، اچھا کام کر لیں، تو ہم اس کام کرنے پر پھولے نہیں سماتے اور اتنے مغرور بن جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں، اچھا کام صرف ہم ہی کرتے ہیں۔ ذرا سا اگر مسجد میں جھاڑو لگا دی گئی تو دوسروں کے مقابلے پہ خود کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی خیر کا کام کر رہے ہیں، اور دوسروں کو اپنے مقابلے پہ حقیر سمجھتا ہے، اور اپنے اس عمل کو ان لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے، ان پہ اثر ڈالنے کے لیے یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دیکھو تم ناکارہ ہو، تم کسی لائق نہیں ہو، جو خیر کا کام کرتا ہوں، اچھا کام کرتا ہوں، وہ میں ہی کرتا ہوں۔ مسجد میں جھاڑو لگانے سے میں نے ایک مثال پیش کی، اس طرح سے تمام اعمال میں ہم اپنی طرف سمجھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں
کہ کوئی بھی خیر کا ہم کام ذرا سا کر لیتے ہیں تو پھولے نہیں سماتے اور تکبر ہمارے اندر بھر جاتا ہے. ہم خود کو ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اعلیٰ ہیں، ہم ہی اچھے ہیں، ہم ہی دین کا کام کرتے ہیں اور باقی سب بیکار ہیں. میرے عزیز دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں، ہرگز ہرگز اپنے اندر یہ مغروریت مت آنے دو، تکبر کو جگہ مت دو. تکبر ہی کی وجہ سے بڑے بڑے عبادت گزاروں کی عبادتیں اور ریاضتیں ختم ہو گئی ہیں. میں آپ کی توجہ اسرائیلی قوم کے ایک عبادت گزار کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ وہ بڑا عبادت گزار تھا، لیکن اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر بھی بھرا ہوا تھا، اور وہ اپنے لیے بڑا مغرور تھا اور اپنے لیے ایسا گھمنڈ میں ہر وقت رہتا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ میرے مقابلے پہ کوئی اور دوسرا ہے ہی نہیں، میں ہی تمام قوم میں سب سے بہترین شخص ہوں. واقعہ یہ ہے کہ پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب بارگاہ رسول میں حاضر تھے، اور درمیان میں اللہ کے پیارے محبوب اس طرح سے موجود تھے جیسے کہ کوئی شمع جل رہی ہو اور چاروں طرف سے پروانے نثار ہوں. اصحاب رسول ایک شخص کی بڑی تعریف کر رہے تھے، ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ فلاں شخص جو ہے بہت عظیم ہے اور سب سے بہترین ہے، وہ اللہ کی رضا والا کام زیادہ کرتا ہے. ایک نے دوسرے سے تعریف کی تو دوسرا دوسرے سے کہتا تھا، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے. عین اسی وقت وہ شخص بھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوا جس کی اصحاب رسول تعریف کر رہے تھے. جب وہ شخص آ گیا تو صحابہ میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. ہم جس شخص کی تعریف کر رہے تھے یہی ہے وہ شخص جو ہمارے درمیان حاضر ہو گیا ہے، یہی وہ شخص ہے جو تعریف کے لائق ہے اور بہت اچھا آدمی ہے، بہترین شخص ہے. اللہ کے پیارے محبوب پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نگاہ اس شخص کی طرف ڈالی، نور نبوت سے یہ ملاحظہ فرما لیا کہ اس شخص کے دل میں بہت گھمنڈ ہے اور اس کو تکبر ہے. آپ نے فرمایا، اے وہ شخص جو میرے دوست تیری تعریف کر رہے ہیں، تجھے قسم ہے خدا کی، تو سچ بتا کہ تیرے دل میں بار بار یہ بات نہیں آتی کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی پوری قوم میں سب سے افضل ہوں، سب سے بہترین ہوں، میرے مقابلے کا کوئی شخص نہیں ہے. جب اللہ کے پیارے محبوب نے اس شخص کی طرف نگاہ ڈال کر یہ ارشاد فرمایا تو آپ کے ہر لفظ سے وہ شخص شرمندہ ہو کر جھکا چلا جا رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بالکل حق فرمایا ہے، میں اب آپ سے بھاگ نہیں سکتا ہوں. یقیناً یہی بات ہے کہ میرے دل میں ہر وقت یہی بات رہتی ہے اور میں یہی سمجھتا رہتا ہوں کہ میں ہی اپنی پوری قوم میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہوں، سب سے بہترین ہوں. واقعی میرے دل و دماغ میں یہی چیز بھری رہتی ہے. یعنی اللہ کے پیارے محبوب نے نور نبوت سے یہ ظاہر فرما دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ شخص، تیری اسی وجہ سے کہ جو تو اپنے دل میں ہر وقت یہ گھمنڈ رکھتا ہے اور تکبر رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں پوری قوم میں سب سے افضل اور بہترین ہوں، تیری اسی سوچ کی وجہ سے تیری کوئی عبادت، تیرا کوئی بھی اچھا کام اللہ کو پسند نہیں ہے اور تو سب سے ناکارہ ہے اور بیکار ہے. میرے عزیز دوستو، پیارے اسلامی بھائیوں،
आपने देखा कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने ऐसे शख्स के लिए ये फरमाया जो दिल में घमंड रखता था और तकब्बुर रखता था और खुद को ही सबसे अच्छा जानता था। अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया कि तुझे तेरे ये अमल अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसलिए हमें ये सबक हासिल करना चाहिए कि हम अपने आमाल पर ना इतराएं। अगर कोई अच्छा काम कर लें, अच्छा अमल कर लें, तो उस पर तकब्बुर में ना डूब जाएं, बल्कि खुद को दूसरों के मुकाबले में हमेशा हकीर समझते रहें। खुसूसन हमारे मुबल्लिग भाई और उमूमन तमाम इस्लामी भाइयों और बहनों को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, वो खुद को हकीर समझते रहें और अपने आप को दूसरों के मुकाबले पर हकीर समझें और दूसरों को अपने से बेहतर समझते रहें। और यकीनन ये काम कि भलाई का हुक्म देना, भलाई की तरफ लोगों को लगाना, ये अल्लाह को पसंद है और बुराई से रोकना और खुद भी रुकना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। यानी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को करते रहना चाहिए। व आखिर